बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक इंटरव्यू दिया है अमेरिका के एक साबिक़ CIA के एजेंट ने रशियन टीवी को, और अमेरिका की रशिया के साथ जो मोहब्बत है उस तनाज़ुर में अगर हम देखें तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से है वो बोला तो पाकिस्तान के अंदर भी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुसूसन और कुछ जो सेगमेंट्स ऑफ कहते हैं मीडिया के, वो इसको लेके तो सीरियस ले रहे हैं उस दावे को जो CIA के साबिक़ डायरेक्टर ने किया है रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए। वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल जो किया गया, शहीद जो हुई, वो अमेरिका ने उनको करवाया था। एक ख़ुसूसी यूनिट था CIA का जो ऑपरेट करता था जो आलमी रहनुमाओं को जो नापसंदीदा एलिमेंट्स होते थे उनमें उनको रास्ते से हटाने के लिए जो सदर है वाइट हाउस उसके अहकामात पर बराह रास्त सदर के या नायब सदर के अहकामात पर अमल करता था। और उनके ख़्याल में भी ये अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन हम जो है वो मे बी को छोड़ के तो हम उस पर यकीन कर बैठे। उन्होंने कहा है कि डिक चेनी ने जो उस वक़्त के नायब सदर थे उन्होंने ये वाला काम जो है किया है, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अहकामात जारी किए थे, क्योंकि वो अमेरिकन किसी नेशनल जो अमेरिकन एजेंडा था उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। बैक वक्त वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की दुश्मन भी थी या परवेज़ मुशर्रफ साहब उनको अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे थे, तो लिहाजा उनको रास्ते से हटाया गया। और अमेरिका को यानी माफ़ी चाहता हूँ, अमेरिका का ये पुराना वतीरा तो है, इवन के जॉन एफ कैंडी के कत्ल के ऊपर भी CIA का ही नाम लिया जाता है या उसकी तरफ उंगलियां उठती हैं कि जी कि वो एक मारूफ अदाकारा थी मार्लन मिनरो शायद, उसके वो KGB की जो रशियन सीक्रेट सर्विस थी उसकी एजेंट थी और उनके कोई तल्लुकात थे आपस में, तो वो उन से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी या वो उनके हाथों में खेल रहे थे गैर महसूस तरीके से, तो उनको रास्ते से CIA ने इसलिए हटाई। ये मिथ्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान खैर एक तो पेपर जो थे वो डीक्लासीफाई कर दिए गए थे, जो क्लासीफाइड पेपर होते हैं वो 25 साल बाद कर देते हैं। तो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं लियाकत अली ख़ान, इनको भी क्योंकि ये अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे थे, और जब ये तकसीम हो रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो जो अमेरिका है वो द वाइसराय फिल्म देखें, उसमें उसका कितना इंटरेस्ट था कि किसी तरह इंडिया जो है वो उसके कैंप में शामिल हो जाए रशिया के ख़िलाफ़। और फिर जब इंडिया ने नेहरू ने ये बात कह दी कि हमने तो अभी भाई अंग्रेज़ से आज़ादी ली है, तो हम तो अभी ज़रा पहले सांस उतार लें, अपना थकावट उतार लें, फिर फ़ैसला करेंगे, सांस बहाल कर लें अपना। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनको इशारे हुए कि शायद लियाकत अली ख़ान साहब ने रशिया का दौरा छोड़ के अमेरिका का किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि लियाकत अली ख़ान साहब जो थे वो अड़ गए अड्डे देने के मामले में, और फिर उनको हटा दिया गया रास्ते से। ये अमेरिकन क्लासीफाइड पेपर जो थे वो जब डीक्लासीफाइड हुए या डीक्लासीफाई हुए तो फिर ये बात सामने आई थी, इस साजिश का पता चला। लेकिन तब तक वो कहते हैं ना कि वक्त अपना धारा बदल चुका था या वक्त बहुत आगे निकल चुका था या निकल चुका है, या वैसे भी हमको पहले ही पता चल जाता तो हमने क्या कर लेना था। तो फिर अयूब खान साहब जब आए तो उन्होंने फिर आके अड्डे दे दिए और पाकिस्तान इनकार करता रहा, लेकिन वो बटबीर से जो जहाज़ उड़ता था वो रशिया ने जब गिराया अमेरिकन, तो फिर वो पता चला, भेद खुला कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हुए हैं। सीटो सेंटो के मेंबर पहले बन गए, फिर वो बड़ा कुछ ये हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी समझते थे, कहते थे कि मुझे अमेरिका मरवाना चाहता है, और वो एक लेटर भी लेके आए थे पिंडी के राजा बाज़ार में बतौर वज़ीर आज़म, और उनका क्लेम था कि सफ़ेद हाथी मुझे निशान इबरत बनाना चाहता है। और वजह ये थी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इस्लामिक ब्लॉक बना दिया था जो क्या फैसल ने भुट्टो साहब के कहने के ऊपर, ये अमेरिका को लगता था माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने उनका जो पेट्रोल बंद कर दिया था, अगर आपको याद हो तो वो फिर बड़ा मसला बन गया था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने ये ट्राइका जो थी ये ख़त्म करने की कोशिश की बल्कि भुट्टो साहब भी गए,
شاہ فیصل بھی قتل ہوئے، اور ایدی امین جو تھے اس وقت کے وہ بھی، اور پھر اس کے بعد بڑا عرصہ بچتے رہے معمر قذافی، لیکن وہ بھی خیر نشانہ بنے۔ تو یہ تاریخ تو ہے، لیکن ہمیں کچھ تاریخ کی چیزیں جو ہیں وہ قلم بند ویسے بھی ہو چکی ہیں۔ 3 کتابیں مارکیٹ میں ایسی موجود ہیں جو یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان میں ایک رول دیا تھا امریکہ نے، اور وہ رول پلے کرنے پاکستان آئی تھیں اور مجبور کیا تھا جو ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب یعنی ان کو، کہ آپ ان کو لگتا تھا امریکہ کو کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ان کے گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ پاکستان ایک خاص ماحول میں ڈلا ہوا تھا۔ ہم نے تو جہاد کیا ہوا تھا رشیا کے خلاف افغانستان کے اندر، افغان جہاد، پھر وہ مجاہدین وہاں سے پھر وہ کشمیر بھی جاتے تھے، بڑا یعنی یہاں پر لاہور میں ہم نے جہادیوں کو پھرتے ہوئے دیکھا ہوا سر عام۔ تو وہ ایک یو ٹرن تھا، تو اس یو ٹرن کو قوم قبول نہیں کر رہی تھی۔ ایون پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کے جو اراکین تھے، جو انفرادی سطح پہ کے اوپر بھی وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے تبدیلی کو۔ ایون کہ جو جنرل محمود تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ تو جا کے طالبان کو کہتے تھے ڈٹے رہو، اور مشرف کو کہتے تھے کہ پائن ہم منا رہے ہیں ان کو۔ تو یہ ساری باتیں مختلف کتابوں میں آ چکی ہوئی ہیں اور ان کے اعترافات ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ کی خواہش تھی کہ اس جنگ کو پاکستان کی قوم بھی اون کرے، تو پھر جا کے بات بنے گی۔ تو اس کام کے لیے پھر ان کو لگا کہ پیپلز پارٹی اپنی وہ جو ایک کہہ لیں کہ ماڈریٹ جو سیاست کی جو ان کی پریکٹس ہے یا جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہی یہ والا کام کر سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون بھی، جس کو ہم کہیں کہ جنرل ضیاء اللہ کے وطن سے پیدا ہوئی جماعت تھی، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو پھر ان کو پیپلز پارٹی والے چھیڑنے کے انداز میں جب کہتے تھے پنجابی طالبان، تو پنجابی طالبان کا سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ نون لیگ کو ہوتی تھی کہ پنجابی طالبان کس طرح ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تھے۔ تو قصہ مختصر کہ یہ ایک امریکن ڈیزائن تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ امریکہ کا پرپس سرو کرنے افغانستان میں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ ناکام ہو چکے تھے، تو لہٰذا بے نظیر بھٹو کی انٹری ڈالنی تھی۔ اور پھر یہ سارے واقعات جو تھے وہ نو ہائر آنر، یہ کتاب ہے اس وقت کی امریکن سیکرٹری خارجہ کونڈالیزا رائس کی۔ انہوں نے یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں کہ کس طرح ہم نے بے نظیر بھٹو کو اپروچ کیا، ان کو تیار کیا، ان سے ہم نے بات چیت کی، ان سے مذاکرات ہوئے، کس طرح وہ مانی کہ کس طرح میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کے چل سکتی ہوں، لیکن یہ شرائط ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر NRO ہوا، اور پھر وہ جو کیس تھے کرپشن کے، یا پھر پاکستان میں تو ہر طرح کے کیس جو تھے وہ ایک ٹائم پیریڈ جس میں وہ درج ہوئے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ MKM کو ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اور پھر اس NRO کی سب سے زیادہ جو سیاسی تکلیف محسوس کی تھی وہ 2 شخصیات نے کی تھی، ایک شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اور ایک اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب نے کی تھی، اور وہ پرویز مشرف کی مخاصمت میں کی تھی۔ تو لہٰذا وہ چیزیں اس طرح سے، خورشید قصوری نے بھی یہ سارے واقعات لکھے ہوئے اپنی کتاب میں، تو یہ ساری چیزیں ان کو مٹیریلائز اس طرح سے نہ ہو سکیں، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو سمجھ لگ رہی تھی کہ یار کہ میرے ساتھ امریکہ بھی ہاتھ کر رہا ہے اور بے نظیر بھٹو بھی آ کے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ پھر 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی پلس جب لگی تو بے نظیر بھٹو نے وہ سارے کا سارا جو معاہدہ قطر میں ہوا تھا ان کے ساتھ مفاہمت کا، ریکنسلیشن جو ان کی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں NRO جاری ہوا تھا، تو وہ نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس یا آرڈر، تو وہ سارا کا سارا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آ کے سیاست کریں گی تو پھر انتخابات میں ہم اتنے مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ والے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ سیاستدان تو پھر سجی دکھا کے کھبی مارتا ہے یا کھبی دکھا کے سجی مارتا ہے۔ تو لہٰذا پرویز مشرف صاحب نے پھر وہ ساری دھمکیاں بھی، کونڈالیزا رائس نے بھی، پھر بے نظیر بھٹو نے بھی، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ وہ ایک ان کے دوست تھے، میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جنہوں نے
مطلب یہ کہہ لیں کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے معاملے میں وہ ان کی گواہی بھی اہم تھی، لیکن وہ پاکستان آگے اسٹیو کر کے نام تھا شاید، میں بھول رہا ہوں، میں وہ آ جائے گا یاد، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ان بینظیر بھٹو سے خطرہ محسوس کیا، اور پھر جب 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی تو پھر جو ڈیسیشن پوائنٹس جو کتاب لکھی ہے اس وقت کے امریکی صدر جو تھے جارج ڈبلیو بش جونیئر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے پھر وہ پورا واقعہ کوٹ کیا ہے کہ جب 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی تو یہ سارے پلان سے ہٹ کے تھی جو ہم نے بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف کے درمیان کروائی تھی۔ تو بینظیر بھٹو اور ان کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ امریکہ سے زیادہ، ہاں امریکہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے ہاتھ کھینچا تو کونڈالیزا رائس جو تھی وہ پھر ظاہر ہے کہ بے اثر سی ہو گئی تھی، کہ ادھر پرویز مشرف جو ہیں وہ ان کی اس طرح سے بات نہیں سن رہے تھے، اور پرویز مشرف نے تو سیدھی دھمکی لگائی تھی کہ آپ کی جو حفاظت کی ضمانت ہے وہ میرے ساتھ تعاون پر مشروط ہے، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی تو زندہ رہیں گی، اگر تعاون نہیں کریں گی تو آپ زندہ نہیں رہیں گی۔ تو یہ اس میں جو لوکل طالبان ہیں یا لوکل اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو یوز کیا گیا۔ اس میں بیت اللہ محسود کا بھی نام آتا ہے، ایک اور سسپیکٹ تھا جو 2008 میں ایک ہی حملہ ہوا تھا پاکستان میں، ڈرون اٹیک، ورنہ تو وہ پرانے ہو رہے تھے، جو پاکستان کے سیٹلڈ ایریے میں ہوا تھا، اور اس میں یہ کے پی کے ایک شہر میں ہوا تھا، پشاور کی باؤنڈری پہ کہہ لیں ہوا تھا، تو جہاں سے درہ خیبر شروع ہوتا ہے، لنڈی کوتل وغیرہ، تو وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور وہ سسپیکٹ مارا گیا تھا، وہ ملوث تھا۔ پھر بیت اللہ محسود مارا گیا جو ملوث تھا۔ ادھر جو پاکستان میں پکڑے گئے تھے وہ ان کا جو مطلب وہ جیل میں ہیں، اور یہ زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ بینظیر بھٹو کا قتل جو ہے وہ ٹریگر دبانے والے کا نہیں ہے، جو پیچھے آرڈر دینے والا ہے وہ اصل قاتل ہے اس کا، اور وہ پرویز مشرف کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2 شخصیات ہیں جو فیصلہ کن جن کا کردار یا جن پر الزام لگ رہا ہے، یہ الزام چسکے کے لیے تو بہت ہے، سنسیشن پھیلانے کے لیے تو بہت ہے کہ یار کہ وہ امریکہ نے قتل کروایا، یہ کروایا، وہ کروایا، لیکن اس کے ثبوت فی الوقت نہیں مل سکے۔ تو یہ ایک بس کہانی ہے، اس کہانی کا جو بھی انجام ہوگا وہ پھر بعد میں پتہ چلے گا، فی الوقت اس طرح ہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔